بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیضان تراویح۔ یہ آپ حضرات کے سامنے ہم نیا ایک پروگرام لے کر آئے ہیں، فیضان تراویح۔ اس کا پہلا پروگرام آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں اور مزید پروگرام بھی اس حوالے سے آئیں گے۔ تراویح مسلمانوں کی ایک عظیم عبادت ہے، یعنی مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں نماز تراویح ادا کر کے۔ اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کے سامنے یہی بات بیان کریں گے، نماز تراویح کس طرح ادا کرنی ہے، کتنی اس کی رکعتیں ہیں اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ اس حوالے سے لوگ جو ہے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تراویح کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ تراویح کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو یاد رکھیں ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کے سامنے خاص طور پر تراویح کے حوالے سے بیان کریں گے، اور ہمارے پروگرام کا عنوان بھی فیضان تراویح ہے۔ آپ سے گزارش ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تراویح جو ہے یہ ہر عاقل بالغ مسلمان اور مسلمان بھائی اور مسلمان بہن کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کی ترک کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیں سنت مؤکدہ کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان ایک آدھ بار اسے ترک کرے تو برا کرا، لیکن اگر انسان سنت مؤکدہ کو مسلسل ترک کرتا رہے، چھوڑتا رہے، تو یاد رکھیں بندہ گناہگار ہوگا، نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں آپ، نماز تراویح کا شرعی حکم کیا ہے؟ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اچھا، نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، صرف مرد حضرات ہی کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اس کی وہی شرائط جو آپ کے سامنے بیان کی کہ وہ نماز تراویح اس پر سنت مؤکدہ ہے اس کے لیے جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مسلمان بھی ہو۔ عاقل سے جو ہے یعنی پاگل نکل گیا، بالغ سے نابالغ نکل گیا اور مسلمان سے غیر مسلم نکل گیا۔ تو لہٰذا نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح چھوڑنا یعنی مسلسل بندہ چھوڑتا رہے گا گناہگار ہوگا، نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں، یعنی نماز تراویح کی کل رکعتیں 20 ہیں۔ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب نے جو ہے اساءت کے مرتکب ہوئے، یعنی سب نے برا کیا، اور اگر چند افراد نے با جماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ یعنی نماز تراویح کا ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کے لیے جماعت جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر مسجد کے اندر چند افراد نے جماعت سے نماز تراویح ادا کر لی اور باقی افراد بغیر جماعت کے تنہا نماز تراویح ادا کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے وہ لوگ گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ مسجد میں کسی نے بھی جو ہے نماز تراویح باجماعت ادا نہیں کی، شہر میں کسی نے بھی جو ہے باجماعت نماز تراویح ادا نہیں کی، تو یاد رکھیں سب لوگوں نے اساءت یعنی برا کیا۔ تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے، یعنی نماز تراویح کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جیسے ہم نے عشاء کے فرض ادا کیے، عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے نماز تراویح کا وقت ہمارے لیے شروع ہو گیا۔ نماز تراویح کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک، جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہونا، یعنی جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوگا نماز فجر کا ٹائم شروع ہوگا، تو لہٰذا نماز تراویح کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا۔
عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی، یعنی اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض ادا نہیں کیے اور نماز تراویح پڑھ لی تو شرعی اعتبار سے نماز تراویح ادا نہیں ہوگی۔ میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے اس سے غافل ہوتے ہیں، اس مسئلے سے، اور اس فعل کا مرتکب ہوتے ہیں۔ جیسے ایسا ہوا کہ عشاء کی جماعت ختم ہو گئی، اب آپ آئے، نماز تراویح ادا ہو رہی تھی، اب آپ نے سوچا یار نماز تراویح مسجد میں پڑھائی جا رہی ہے، لہٰذا میں بھی نماز تراویح پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کر لوں گا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ نماز تراویح حافظ صاحب کے پیچھے آپ نے پڑھنا شروع کر دی، نماز تراویح ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے عشاء کے فرض پڑھے اور باقی نماز کو مکمل کیا، تو یاد رکھیں آپ کی نماز تراویح ادا نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ادا نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے ابھی نماز تراویح کا ٹائم شروع نہیں ہوا، کیونکہ نماز تراویح کا تو ٹائم شروع ہوتا ہی اس وقت ہے کہ عشاء کے فرض بندے نے ادا کر لیے، یعنی عشاء کے فرض آپ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ کے لیے نماز تراویح کا ٹائم شروع ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، نماز تراویح ادا ہو رہی تھی، تو اب آپ ایسا کریں، وضو آپ کا ہے تو عشاء کے فرض ادا کر لیں۔ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اب آپ نماز تراویح میں شامل ہو جائیں، جتنی رکعتیں آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی صحیح، اور جتنی رکعتیں آپ کی رہ گئی آپ تنہا ان رکعتوں کو ادا کر لیں۔ تو عشاء کے پہلے آپ نے فرض ادا کرنے ہوں گے، اس کے بعد آپ نماز تراویح میں شامل ہوں گے۔ عشاء کے فرض آپ نے ادا نہیں کی اور نماز تراویح میں آپ شامل ہو گئے تو آپ کی نماز تراویح ادا نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ مزید سماعت فرمائیں، علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں وطر کے بعد بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، یعنی عشاء کی نماز ادا کر لی، جیسے آپ نے نماز تراویح، ہمارے ہاں مسجد میں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے فرض ادا کیے، سنن ادا کی اور نفل نماز پڑھی، اس کے بعد وطر چھوڑ دیے جاتے ہیں، پہلے نماز تراویح پڑھتے ہیں پھر بعد میں وطر ادا کیے جاتے ہیں۔ بالفرض آپ کی نماز تراویح نکل گئی تھی تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے پوری عشاء کی نماز پڑھ لی، پوری عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پھر آپ تراویح کی نیت سے 20 رکعتیں ادا کر لیں، شرعی اعتبار سے آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ جیسا کہ بعض اوقات 29 کو رؤیت ہلال کی شہادت یعنی چاند نظر آنے کی گواہی ملنے میں تاخیر کے سبب ایسا ہو جاتا ہے، مستحب یہ ہے کہ تراویح میں تہائی رات تک تاخیر کریں، اگر آدھی رات کے بعد پڑھیں تب بھی کراہت نہیں، لیکن عشاء کے فرض اتنے مؤخر نہ کیے جائیں، یعنی عشاء کے فرضوں کو اتنا مؤخر نہ کیا جائے۔ تراویح اگر فوت ہوئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ جب بہت سارے لوگ اس حوالے سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ نماز تراویح اگر ہماری ادا نہیں ہوئی، نماز تراویح اگر ہماری نکل گئی، تو ایسی صورت میں لوگ ہم سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اب نماز تراویح کی ہم قضا ادا کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں نماز تراویح کا ٹائم ہم نے آپ کو بتایا عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، تو لہٰذا صبح صادق اگر ہو گئی یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، اب آپ نماز تراویح کی قضا ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز تراویح خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔